أعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے قرب حاصل کرے، اس کو کلام الہی پڑھنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ سیدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، ایام فاطمیہ ہیں۔ سب مومنین کو یہ دن منانے چاہیے، اور مراجع اور بزرگان، مجتہدین، علماء، فقہا کا کہنا یہ ہے کہ ایام فاطمیہ کو محرم کی مانند منانا چاہیے۔ اس بی بی کی مظلومیت کو بیان کرنا چاہیے، جناب سیدہ کے فضائل کو بیان کرنا چاہیے۔ آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے، اس کا ایک وظیفہ ہے اور ایک آسان عمل ہے۔ ویسے تو انسان اگر پاک اور طاہر ہو اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہو اس انداز سے کہ واجبات کو انجام دے، حرام کاموں سے اگر انسان پرہیز کرے، تو خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام کا قرب اس کو نصیب فرماتا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے خواب میں، تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ تمام جنات اور شیاطین جتنے بھی ہیں ان کے شر سے محفوظ رہے، اور اس کے فہم میں، اس کے درک میں، اس کی عقل مندی میں اضافہ ہو، قرضوں کی ادائیگی ہو جائے، اور جنات کے شر سے دور رہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو چاہیے تو قرآن کی تلاوت کریں، اور خصوصاً جو چیز جس کی وجہ سے روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان اس سورہ کی تلاوت کرے تو رسول خدا کی زیارت نصیب ہوگی خواب میں، وہ سورہ جن ہے۔ سورہ جن کو انسان واجب نمازوں کے بعد اگر پڑھ سکتا ہے تو ہر واجب نماز کے بعد پڑھے، اگر نہیں تو روزانہ سورہ جن کی تلاوت کرے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، البتہ شرط یہ ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ ہو۔ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔